بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک سبق امید کی خوشی پڑھایا تھا جو کہ سر سید احمد خان صاحب نے تحریر فرمایا تھا۔ اس سبق کے چند پیراگراف ہیں، چند اس کے جملے ہیں جن کی ہم کو تشریح کرنی ہے، اور آپ کے مواد حل میں وہ دیے بھی گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک جملے کی ہم آپ کو یہاں نمونے کے طور پر تشریح کر کے بتائیں گے اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ سبق امید کی خوشی کا جو سبق ہے اس کا آخری صفحہ نمبر 21 ہے۔ اس صفحے پر یہ پیراگراف ہے، لکھا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی، دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے۔ اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے۔ وہ بے یار و مددگار غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے درمیان ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ یہ پیراگراف ہے آپ کے پاس، اس کو ہم نے سلیس اردو میں بنانا ہے، آسان اردو میں بنانا ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کا حوالہ آپ پہلے حوالے کی ہیڈنگ لیں گے، حوالہ میں لکھیں گے مندرجہ بالا پیراگراف ہماری اردو کی نصابی کتاب کے سبق امید کی خوشی سے لیا گیا ہے، اور اس سبق کو سر سید احمد خان صاحب نے تحریر فرمایا ہے۔ یہ حوالہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ تشریح پہ آ جائیے۔ یہاں لکھا ہے دیکھ وہ بے گناہ قیدی۔ بے گناہ قیدی سے کیا مراد ہے؟ بے گناہ قیدی سے یہاں مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے دھوکے سے ایک کنویں میں گرا دیا اور وہ اس کنویں میں قید ہو گئے۔ اسی بات کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ دیکھ وہ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے۔ اب وہ کنویں میں ہے تو کون سی چیز اس کو ڈھارس دے رہی ہے؟ اس کو امید ڈھارس دے رہی ہے، اس کو یقین ڈھارس دے رہا ہے کہ میرا خدا، میرا اللہ، میرا رب میری مدد ضرور کرے گا۔ اس کو اس بات کا یقین ہے۔ یہ یقین اور یہ امید ہی اس کو اس کنویں میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دنیا بھر میں مشہور ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ ان کی خوبصورتی کیا تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کا چہرہ چمکتا دمکتا چاند کی طرح، سورج کی طرح تھا۔ تو یہاں سورج سے تشبیہ دی گئی ہے کہ سورج کا سا یعنی سورج کی طرح سے چمکتا ہوا چہرہ زرد ہے۔ غم کے مارے وہ پریشان ہے، پریشانی کے عالم میں ان کا چہرہ زرد ہو گیا، فکروں میں پیلا پڑ گیا، زرد ہو گیا، پیلا پڑ گیا اس فکر میں کہ اب کیا ہوگا، لیکن امید اور یقین پھر بھی اس کے ساتھ ہے۔ بے یارو دیار، بے یارو مددگار نہیں، بے یارو دیار۔ بے یار کا مطلب کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی عزیز نہیں، وہ اکیلا ہے وہاں پہ۔ دوست، ساتھی، عزیز کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ وہاں اکیلا ہے۔ اور دیار کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں بندے کی رہائش ہوتی ہے، نہ اس کا علاقہ ہے، نہ اس کا گھر ہے، اور نہ ہی وہ جس جگہ پر موجود ہے وہ اس جگہ سے آشنا ہے، نہ اس جگہ کو وہ جانتا ہے، انجان جگہ پر ہے، گھر سے بے گھر ہے اور ایک کنویں میں قید ہے۔ اب نکالنے والے کون ہیں؟ ان کا تذکرہ ہے، غیر قوم، غیر مذہب۔ اپنوں نے تو یہ دھوکہ دیا کہ اس کو کنویں میں دھکا دیا، کنویں میں گرا دیا، یہ اپنوں کا عمل تھا۔ اب نکالنے والے کون ہیں؟
غیر، وہ ان کے اپنے نہیں، وہ ان کے عزیز نہیں، وہ ان کے رشتہ دار نہیں، جاننے والے نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک غیر قوم کا قافلہ وہاں سے گزر رہا، اس نے ان کو کنویں سے نکالا. نہ ان کا مذہب اس جیسا، نہ ان کے جاننے والے، نہ ان کے قبیلے والے، نہ ان کی برادری والے، کوئی بھی نہیں. اجنبی لوگ، اجنبی سب، مذہب بھی. اور ان لوگوں نے ان کو وہاں سے نکالا. اس کے دلوں میں رحم ڈالا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا. اور ان کو بھی یقین کس پہ تھا؟ اللہ پر تھا کہ میرا رب میرا ساتھ ضرور دے گا. اس پورے پیراگراف کا یہ مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائیوں نے دھوکے سے کنویں میں دھکا دے دیا، اور وہ اس کنویں میں پریشان حال بیٹھے ہوئے تھے. ان کا چمکنے والا چہرہ زرد ہو گیا تھا، پیلا پڑ گیا تھا، اور دکھ کے مارے، پریشانی کے مارے. اس کے علاوہ وہ جہاں پر تھا، نہ وہ جگہ ان کی تھی، نہ وہ علاقہ ان کا تھا، نہ وہاں اس کا کوئی مددگار تھا، نہ وہاں اس کا کوئی ساتھی تھا. لیکن ایک ایسا قافلہ جو نہ اس کی برادری سے تھے، نہ اس کے مذہب سے تھے، نہ اس کے جاننے والے تھے، کوئی بھی نہیں تھا اس کے جاننے والا، اس قافلے نے اس کو وہاں سے اس کو نکالا اور مصر میں لے جا کر اس کو فروخت کر دیا. یہ اس کی تشریح ہوگی. اب انشاءاللہ ہم اگلے سبق کی طرف آئیں گے. یہ تو تھی امید کے خوشی کے ایک اقتباس کی تشریح، جو کہ ہم نے پچھلے ہفتے آپ کو پڑھایا تھا، اور اقتباس کی تشریح اس ہفتے ہوئی ہے. اب ہم اپنے ایک نئے موضوع کی طرف آتے ہیں. نیا موضوع ہمارے پاس ہے حمد، اور اس کے لکھنے والے ہیں مولوی محمد اسماعیل میرٹھی. حمد آپ خوب جانتے ہیں، حمد کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف منظوم صورت میں، نظم کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں. یہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو اس حمد کو مولوی محمد اسماعیل میرٹھی صاحب نے لکھا ہے. پہلے ہم آپ کو شاعر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. مولوی محمد اسماعیل میرٹھی صاحب ہندوستان کے مشہور شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1844 میں. 1844 میں میرٹھ میں پیدا ہوئے. میرٹھ نیو دلی کے قریب ایک شہر ہے، جو اس زمانے میں بھی بہت بڑا شہر تھا، اور یہاں پر اس وقت بھی ایک چھاؤنی یعنی ایک کینٹ بنا ہوا تھا، فوجی چھاؤنی وہاں پر موجود تھی. 1857 عیسوی کی جنگ آزادی جب ہوئی تھی، اس کی شروعات میرٹھ کی چھاؤنی سے ہی ہوئی تھی. میرٹھ اس وقت بھی علم و ہنر کا مرکز تھا. وہاں کے لوگ شائستہ زبان اور اچھے ہیں. ہمیں محمد اسماعیل میرٹھی کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں بھی یہاں پہ تعلیم و تربیت، تعلیم کے بہت مراکز تھے. آپ نے محمد اسماعیل میرٹھی صاحب نے ابتدائی تعلیم میرٹھی میں حاصل کی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور میں پڑھانے لگے. تدریس کا سلسلہ شروع کیا. میرٹھ اور سہارنپور یہ دو شہر، دوسرا شہر سہارنپور ہے، یہ بھی دلی کے قریب واقع ہے. آپ میرٹھ اور سہارنپور کے مختلف اسکولوں میں تبادلے کے طور پر جاتے رہے اور پڑھاتے رہے. آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں اساتذہ کی تربیت کرتے رہے، استادوں کو پڑھاتے رہے، اساتذہ کو پڑھاتے رہے. مثلا نئے آنے والے اساتذہ کو آپ اپنے تجربے سے نیا علم ان کو پڑھانے کا طریقہ سکھاتے تھے. آگرے میں یہ کام آپ نے کیا. آگرہ بھی ایک دلی کے قریب شہر ہے، وہ بھی بڑا مشہور شہر ہے، تاج محل بھی وہیں واقع ہے. وہاں سے جب آپ ریٹائر ہو گئے تو پھر آپ میرٹھ آ گئے، میرٹھ واپس آ گئے. میرٹھ میں ہی آپ کا 1917 کو انتقال ہو گیا. یہ آپ کی حالات زندگی. اور اب دیکھتے ہیں ان کی شاعری. اسماعیل میرٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے. تقریباً پنجاب ٹیکسٹ بک ہو، سندھ ٹیکسٹ بک ہو، اردو کی ہر کتاب میں ان کی کوئی نہ کوئی نظم ہوتی ہے. پاکستان اور ہندوستان دونوں کی جو نصابی کتابیں ہیں اس میں آپ کی نظمیں شامل کی جاتی ہیں اور اسکولوں میں پڑھائی بھی جاتی ہیں. آپ کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے. بہت سی اصلاحی نظمیں آپ نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے لکھی. آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی، بیان کی سادگی کا نہایت نمونہ ہے. آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی شائستگی، ان دونوں چیزوں کا ایک عظیم اور اچھا نمونہ ہے. آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل میں جمع کر کے شائع کروا دیا گیا ہے.
اور ہم جو آج حمد پڑھیں گے، نظم پڑھیں گے، یہ بھی کلیات اسماعیل سے ہی لی گئی ہے۔ اب آتے ہیں حمد کی طرف۔ کتاب کے صفحہ نمبر 118 پر یہ حمد واقع ہے۔ پہلے ہم آپ کو پوری حمد پڑھ کر سنائیں گے اور اس کے بعد پھر ان کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ اس میں سے 3 اشعار آپ کے مواد حل میں موجود ہیں، جس کا صفحہ نمبر ہم نے یہاں لکھ دیا ہے 36 سے 41 تک کے صفحے پر یہ سب موجود ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا شعر: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سقط اور کہاں یہ مجال، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم میں جس کی کھپت، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے ہوئے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ یہ حمد ہے۔ ان کے الفاظ ہی یہ بتاتے ہیں کہ میرٹھ اس زمانے میں تعلیم کا کتنا بڑا مرکز تھا اور محمد اسماعیل جیسے شاعر انہوں نے پیدا کیے۔ تشریح پہلے شعر کی شروع کریں گے۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تشریح شروع کرنے سے پہلے شعر کو نثر کی صورت میں پڑھیے، اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلا مصرع جو لکھا ہے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، خدایا تیرے سوا کوئی نہیں، الفاظ وہی ہیں، انہی الفاظ کو ترتیب سے لکھ دیں، نثر کی صورت میں لکھ دیں تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اس کو آپ نثر میں پڑھیں، خدایا تیرے سوا کوئی نہیں، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، اگر تو نہ ہوتا تو اس دنیا میں کیا ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ پہلا جو مصرع ہے وہ تو تقریباً کلمے کا حصہ بن جاتا ہے۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اے اللہ تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو کہ اس کائنات کو بنائے اور چلائے۔ اگر تو نہ ہوتا، اگر تمہارا وجود نہ ہوتا، اگر تیرا وجود نہ ہوتا، اگر تم خود نہ ہوتے تو یہ کائنات کہاں سے آتی؟ جس چیز کا بنانے والا ہی موجود نہیں ہوگا تو وہ چیز بنے گی کیسے؟ پہلے بات یہی اس میں نظر آ رہی شعر میں کہ اللہ تعالیٰ خود نہ ہوتے تو یہ کائنات کہاں سے بنتے؟ اسی بات کو کہا گیا ہے، خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، تیرے سوا کوئی نہیں ہے کہ جو اس کائنات کو بنا سکے، چلا سکے، سنبھال سکے۔ اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، اگر تم نہیں ہوتے تو یہ کائنات بھی نہ ہوتی۔ دوسرا شعر، تصور تیری ذات کا ہے محال، تصور کا مطلب خیالوں میں دیکھنا، خوابوں میں دیکھنا، تصور تیری ذات کا ہے محال، محال کا مطلب ناممکن، مشکل۔ مشکل، کٹھن، دونوں لفظ آ سکتے ہیں، مشکل اور کٹھن۔ کسے یہ سقط اور کہاں یہ مجال، سقط کا مطلب ہمت، طاقت، قوت۔ ہمت، طاقت، قوت تینوں الفاظ آ سکتے ہیں۔ اور مجال کا مطلب بھی ہمت میں آتا ہے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، اے اللہ تیری ذات کا تصور بہت مشکل ہے، کٹھن ہے، ناممکن ہے، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ تصور کی آنکھ سے نہ حقیقت کی آنکھ سے۔ پہلا مصرع، تصور تیری ذات کا ہے محال، اے اللہ تیری ذات کو خیالوں میں لانا ہی مشکل ہے، ناممکن ہے۔
کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال؟ یہ ہمت ہے کس میں؟ کس میں یہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تصویر بنائے، اللہ تعالیٰ کی تصویر کو نمایاں کرے، یا اپنے تصور میں ہی لے آئے؟ دیکھا ہی نہیں تو بناؤ گے کیسے؟ اور کہاں یہ مجال؟ کس کی مجال ہے کہ اللہ کے سامنے بول سکے، یا اللہ کی تصور، اللہ کو اپنے تصور میں لا کے کہے کہ میں نے بیان کر دے کہ میں نے تصور میں دیکھ لیا رب کو؟ کسی کی مجال نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دے کہ ہاں میں نے تصور میں اللہ کو دیکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، اس کو تھوڑا نثری صورت میں پڑھیں، تو نے یہ کیا خوب چھت بنائی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے؟ تو نے یہ کیا خوب چھت بنائی ہے کہ ہے سارے عالم میں اس کی کھپت، کہ ہے سارے عالم میں کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، کہ جس کے اندر اس پورے عالم کی، اس پوری دنیا کی کھپت موجود ہے۔ اب دیکھیں اس کی تشریح، چھت سے کیا مراد ہے؟ یہ ہماری بنائی ہوئی چھتیں نہیں، اللہ نے کون سی چھت بنائی ہے؟ یہاں لکھا ہے بنائی ہے تو نے کیا خوب چھت، وہ کون سی چھت ہے جو رب نے بنائی ہے؟ وہ ایک ہی چھت ہے، وہ آسمان جو ہمارے سروں پر ہے۔ چھت کا مطلب ہوتا ہے آپ کے سر سے اوپر کوئی چیز ہونا، وہ چھت ہے، وہ چاہے ہماری بنائی ہو یا رب کی بنائی ہو۔ اب رب نے جو چھت بنائی ہے وہ کون سی چھت ہے؟ وہ چھت ہے آسمان، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت کہ یا اللہ یہ آسمان آپ نے کتنی خوبصورتی سے بنایا، نہ اس میں کوئی پلر کھڑا کیا، نہ اس میں کوئی بیم ڈالا، نہ اس کے کوئی سہارا دیا۔ بغیر سہارے کے کون سی چھت؟ ہمارے ہاں تو کوئی چھت بغیر سہارے کے نہیں بنتی، لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اس نے آسمان کی جو چھت بنائی کوئی سہارا نہیں دیا، کوئی پلر کھڑا نہیں کیا، کوئی اس کے لیے بیم نہیں ڈالا، لیکن وہ چھت موجود ہے، اپنی جگہ پر موجود بھی ہے، کھڑی بھی ہے۔ کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، کہ اس پورے عالم کو بھی اگر اس میں رکھ دیا جائے وہ چھت پھر بھی بہت بڑی، یا عالم پورا اس کے اندر چھپ جائے گا، کھپ جائے گا۔ کھپت کا مطلب ختم ہو جائے گا، استعمال ہو جائے گا۔ کھپت کا عام طور پر جو لفظ آتا ہے استعمال کی صورت میں آتا ہے، استعمال ہوگی کسی چیز کا ختم ہو جانا۔ کسی چیز کا استعمال ہو کے ختم ہو جانا۔ صرف ختم ہو جانا نہیں لکھنا، صرف ختم ہو جانا اس کا معنی نہیں بنتا کھپت کا، استعمال ہو کے ختم ہو جانا۔ جس طرح آپ چھت بنا رہے ہیں، آپ نے ایک ڈمپر ریتی کا بنایا، منگایا، جو وہ پورا ڈمپر اس کے اندر کھپ گیا، لگ گیا، اس میں سے بچا کچھ نہیں، سارا استعمال ہو گیا، اس کو کہتے ہیں کھپت، کھپ جانا۔ کہ ہمارا یہ جہان اس پوری چھت میں استعمال ہو کر بھی بچے گا نہیں، پورا ہو جائے گا۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، یہ جو تارے آتے جاتے ہوئے ہیں، چمکتے ہوئے بھی ہیں، جگمگاتے ہوئے بھی ہیں، کون سے تارے؟ تارے کی تعریف یہ ہے، ہمارے پاس دو معلومات آتی ہیں، ایک لفظ آتا ہے سیارہ، ایک آتا ہے ستارہ۔ ستارے کو ہی ہم تارہ کہتے ہیں، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے تارے، یہ اس کی جمع ہے۔ ستارہ وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ ٹکا ہوتا ہے، رکا رہتا ہے، وہ چلتا نہیں، اور سیارہ وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ ٹکتا نہیں، مسلسل حرکت میں رہتا ہے، اس کو سیارہ کہتے ہیں۔ عربی میں سیارہ گاڑی کو بھی کہتے ہیں، کار کو، بس کو، ٹرین کو، اس کو بھی سیارہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں لفظ استعمال ہوا ہے یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، تو پھر آنے جانے کے کیا کانسیپٹ ہے؟ جبکہ تارے کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ آنے جانے کے کیا کانسیپٹ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات میں جب ہم چھت پر ہوں یا کھلے میدان میں ہوں تو ستاروں کی گردش دیکھیے، زمین گردش کرتی ہے، ستارے بھی گردش میں آتے ہیں، یہ چیز اگر ادھر جا رہی ہے تو دوسری چیز ادھر آ رہی ہے۔ ان ستاروں کو دیکھ کر آپ وقت، ٹائم اپنا بتا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔
نماز کا, روزے کا, جو بھی ہو وہ وقت اس میں اس سے معلوم ہو جاتا ہے. وہ زمین کی گردش سے جو ستاروں کی گردش سامنے آتی ہے اس کو کہتے ہیں تارے آتے جاتے ہوئے. یعنی شام میں آپ دیکھیں گے ایک تارا کہیں موجود ہے, اس کو رات میں دیکھیں گے تو وہ چل کے تھوڑی آگے چلا گیا, اس کے بعد رات میں دیکھیں گے تھوڑا اور آگے چلا گیا, اور بعض ستارے جو ہے رات میں چھپ جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں, گزر جاتے ہیں, اس کے پیچھے نئے ستارے آ جاتے ہیں. یہ ہے ان کا آنا اور جانا. یعنی کچھ ستارے غروب ہو گئے, کچھ ستارے پیچھے سے نکل آئے, ان کو کہہ رہے ہیں تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے. یہ جو آسمان میں آپ نے ستارے بنائے ہیں یہ کبھی آتے ہیں اور کبھی چلے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں یہ؟ چمکتے ہوئے, جگمگاتے ہوئے. یہ ستارے چمکتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں, اگر نہیں چمکتے تو ہمیں نظر ہی نہ آتے. اندھیرے میں تو نظر ہی کچھ نہیں آتا, وہ ہم سے بہت دور ہے, بہت قریب ہے. جیسے بھی ہیں چمکتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں, اگر وہ نہیں چمکتے تو ہمیں نظر نہیں آتے. اسی لیے کہا ہے چمکتے ہوئے جگمگاتے. جگمگانا ہوتا ہے جلنا بجھنا, جلنا بجھنا, اس کو کہتے ہیں جگمگانا. ٹھیک ہے, جگمگانے کا مطلب یہ بعض ستارے کم روشن ہوتے ہیں, بعض ہوتے ہیں زیادہ روشن. اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کبھی کم روشنی میں آتے ہیں کبھی زیادہ روشنی میں آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جگمگانا. کہ ستارے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, چمکتے بھی ہیں, اور کبھی وہ تیز روشنی دیتے ہیں کبھی وہ کم روشنی دیتے ہیں. وہ جس حال میں بھی آتے ہیں اور جاتے ہیں. لانا بھی تیرا کام, بھیجنا بھی تیرا کام, کسی اور کا کام نہیں. اس میں کوئی دوسرا آ کے کہے میں نے کیا, ایسا نہیں ہو سکتا. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہے, یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. چراغ, لفظ چراغ استعمال ہوا. چراغ بغیر تیل کے نہیں جلتا. اب اس میں پہلے زمانے میں سرسوں کا تیل ڈال کے اس کی بتی نکالی جاتی تھی, اس بتی کو روشن کیا جاتا تھا, اس سے کمرے میں گھر میں روشنی کی جاتی تھی. اس کو چراغ کہتے ہیں. چراغ مٹی کا بنا ہوا ہوتا تھا. یہاں انہوں نے انہی ستاروں کو مثال دی ہے. چراغ ایسے روشن کہ یہ ستارے ان چراغوں کی طرح روشن ہیں, روشنی بھی دیتے ہیں, راستہ بھی بتاتے ہیں, راستہ بھی سجھاتے ہیں. اندھیرے میں جب کچھ نظر نہیں آتا ستارے نظر آتے ہیں, تارے نظر آتے ہیں, اس کے ذریعے سے آپ راستہ دیکھ سکتے ہیں. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں. یہ چراغوں کی طرح روشن تو ہیں لیکن ان میں تیل نہیں ہے. چراغ بغیر تیل کے نہیں جلتا, لیکن ستارہ بغیر تیل کے روشن ہے. یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. یہ تمہاری ہی قدرت ہے جو بغیر تیل کے جل رہے. ہمارے ہاں جو چراغ بنائے, جو انسانوں نے بنائے, وہاں تیل ختم, چراغ کی روشنی ختم, اس کی روشنی چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئی چیزیں ہیں کہ اسی لیے کہا یہ تیری قدرت کے کھیل ہے. تم نے ہی یہ بنائے ہیں, تم ہی جانتے ہو ان کے رموز, تجھے ہی پتا ہے اس کی روشنی کہاں سے آتی, یہ ختم کیوں نہیں ہوتی, یہ کم کیوں نہیں ہوتی. ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا ہے. یہ تیری قدرت ہے, تو جانتا ہے. لیکن یہ ہمیں پتا ہے یہ بغیر تیل کے بھی چل رہے ہیں. یہ لالو گوہر ہیں جو بکھرے پڑے, زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے. یہ لالو گوہر کی جو بات ہوئی, یہ جو نظام شمسی ہے جس کو آپ سولر سسٹم کہتے ہیں, انگلش میں سولر سسٹم کہتے ہیں, اردو میں نظام اجرام فلکی بھی کہتے ہیں, نظام شمسی بھی کہتے ہیں. اس میں جو ستارے دیے وہ ہوتے ہیں, جس میں ہمارے زمین بھی ایک ستارہ ہے, مریخ بھی ایک ستارہ ہے. یہ ان کی بات ہو رہی ہے. یہ لالو گوہر ہے جو بکھرے ہوئے, کہ آپ نے یہ جو نظام شمسی کے جو سیارے بنائے ہیں, یہ جو پوری دنیا میں پوری کائنات میں بکھرے پڑے ہیں, جس میں سے ہم ابھی تک صرف 9 کے بارے میں یا 10 کے بارے میں جان سکے ہیں. اس سے آگے کیا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا ہے. ابھی تک وہاں تک پہنچ ہی نہیں ہوئی, روشنی وہاں تک گئی نہیں, ہمارا علم وہاں تک نہیں گیا, ہماری آنکھیں وہاں تک نہیں گئی, ہم نے ابھی تک اس کو دیکھا ہی نہیں. ہم نے جو دیکھا ہے وہ صرف 9 یا 10 ستارے ہیں, سیارے ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں. انہی سے ہم نے نظام شمسی یا اجرام فلکی بنایا ہے. اسی کو ہم سولر سسٹم بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو وہ جو بنائے ہیں کہ یہ لالو گوہر, یہ جو ستارے آپ نے بنائے, ان کو انہوں نے کہا ہے لالو گوہر. لالو گوہر کہتے ہیں ہیرے جواہرات کو, چمکنے والے. سمجھے؟ تو اب یہاں جو بات ہوئی کہ یہ جو آپ نے ستارے سیارے بنائے ہیں اجرام فلکی کے لیے, اور یہ بکھرے پڑے ہیں پوری دنیا میں, ان کے آپس کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی کئی ہزار اور کئی کروڑوں سال کا, میلوں کا فاصلہ ہے. زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے, اور اس میں جو آپ نے بنائے ہیں کچھ تو زمین سے چھوٹے ہیں اور اکثریت ایسے ہیں جو زمین سے بڑے ہیں. ہماری زمین, ابھی تک ہمیں زمین کا ہی نہیں پتا, ہم نے پوری زمین ہی نہیں دیکھی, تو ہم ان سیاروں کو کیسے دیکھ پائے؟ وہ اتنے بڑے بڑے سیارے رب نے بنائے
اور نہ صرف بنائے بلکہ ان کو کنٹرول بھی کیا ہوا ہے، ان کو سنبھالا ہوا بھی ہے، ان کو چلا بھی رہا ہے. تو یہ تو تیری ہی قدرت ہے رب، اور تو کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور تو کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو چلا نہیں سکتا، کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا. یا اللہ یہ تیری ہی قدرت ہے، تو ہی اس کو سنبھالے ہوئے ہے. یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے. قائم مطلب یہ چل رہے ہیں، یہ کسی ٹیبل پہ نہیں رکھا ہوئے، کسی زمین پہ نہیں رکھا ہوئے، کسی جگہ نہیں رکھے ہوئے، لیکن ہوا میں معلق ہیں، لٹکے ہوئے اور قائم بھی ہیں. یہ بھی نہیں کہ کوئی گر جائے، یہ بھی نہیں کہ کوئی کھینچ لے دوسرے کو. یہ اللہ کی تقدیر ہے، قدرت ہے. تقدیر کا مطلب قدرت. یا اللہ یہ تیری ہی قدرت ہے کہ جو تو نے ان کو قائم کر رکھا، ورنہ اتنے بڑے بڑے سیارے انسانوں کے بس کے تو ہے نہیں. بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، بہم آپس میں، بہم آپس میں بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے. اب اس زنجیر کا جواب اگلے شعر میں دیں گے، لیکن ہم یہاں بھی اس کا تھوڑا سا تذکرہ کریں گے. یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، یا اللہ یہ تیری ہی قدرت سے قائم ہے. بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ سخت زنجیر سے آپس میں بندھے ہوئے ہیں. وہ سخت زنجیر کیا ہے؟ وہ کشش باہمی، ان کی آپس کی کشش. اس کو کشش ثقل کہتے ہیں اردو میں، جو ان کو باہم متوازن رکھتی ہے. نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ اس میں زیادتی ہوتی ہے. جہاں تک رب نے رکھا ہوا ہے وہاں تک وہ رہے گا، اس سے آگے نہیں آئے گا. جس مدار پہ رب نے اس کو ڈالا ہے چلنے کے لیے وہ اسی پہ چلے گا، اس کے دوسری جگہ پہ نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ قائم ہے. یہ پورا جو نظام شمسی چل رہا ہے یہ اگر قائم ہے تو یا اللہ یہ تیری ہی قدرت سے قائم ہے. یہ اس کے اندر تیری قدرت شامل ہے. اور یوں لگتا ہے جیسے آپ نے ان کو ایک زنجیر سے باندھ دیا ہے کہ نہ یہ آگے سرکتے ہیں نہ یہ پیچھے ہوتے ہیں. جس راستے پر آپ نے چلا دیا اسی راستے پر چلتے جاتے ہیں. وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی. نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی. بیشی کا مطلب زیادہ، کمی کا مطلب کم. کمی بیشی. بیشی کمی ایک ہی جگہ لکھ دیتے ہیں. زیادہ اور کم ہونا. اس کے بعد خلل، رکاوٹ. اس کشش کے بارے میں یہ شعر ہے جو اس سے پچھلی زنجیر میں ہم نے پڑھا کہ اس زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں وہ کون سی زنجیر ہے. اب اس کی بات ہے وہ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی. کہ یہ تمام سیارے جو رب نے بنائے ہیں ان کی آپس کی کشش ان کو متوازن رکھے ہوئے ہے. نہ وہ اس سے ٹکرائے گا نہ وہ اس سے ٹکرائے گا. جس دن قیامت والے دن رب نے یہ کشش ثقل بیچ میں سے ختم کر دی تو یہ سارے آپس میں ٹکرا جائیں گے اور اس دن قیامت آ جائے گی. نہ ان میں خلل ہو نہ بیشی کمی، نہ تو ان کی چال میں کوئی رکاوٹ پیش آتی. جس رفتار سے چل رہے ہیں اسی سے چلتے جاتے ہیں. اور نہ ہی ان کی کشش میں کمی زیادتی ہوتی ہے کہ اگر ایک کی کم ہو دوسرا اس کو فوراً کھینچ لے. ایسا بھی نہیں ہوتا. یہ کشش بھی متوازن ہے اور ان کی چال بھی، چلنے کا طریقہ بھی متوازن ہے. اسی لیے یہ ابھی تک متوازن ہے. جس دن اس کا توازن ختم ہوا اس دن قیامت آ جائے گی. ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک. آئین کا مطلب طریقہ، دستور. طریقہ، دستور، قانون، بہت سارے معنی اس کے. قانون کو بھی آئین کہتے ہیں، طریقہ کو بھی آئین کہتے ہیں، دستور کو بھی آئین کہتے ہیں. ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک.
ان سب کو بنانے کا جو طریقہ رب نے بنایا ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے, ایک ہی طریقے سے سب کو بنایا, ایک ہی حکم سے رب نے سب کو بنا دیا اور بالکل پرفیکٹ جگہ پہ ان کو بھیجا, جہاں اس کو چاہیے تھا وہیں تک گئے, اور اسی لیے وہ آپس میں متوازن ہیں. جس دن ان میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی ختم ہو جائے گا وہ سب. ہنر ایک ہے اور استاد ایک, اس کو بنانے کے لیے جو ہنر استعمال ہوا ہے, جو طریقہ استعمال ہوا وہ بھی ایک ہی طریقے سے بنا ہے, اور بنانے والا استاد یعنی اللہ تعالیٰ رب وہ بھی ایک ہے کہ ایک ہی رب کے بنائے ہوئے ہیں. اسی لیے یہ سارے کے سارے متوازن چل رہے ہیں. اگر یہ کسی انسان کے بنائے ہوتے تو کہیں نہ کہیں اس کا راستہ ختم ہو جاتا, کہیں اس کی رکاوٹ آ جاتی, کوئی راستے میں رکھ کے کھڑا ہو جاتا. یہ قیامت سے چل رہے, کب سے چلے آ رہے ہیں, جب سے رب نے بنائے جب سے ایسے ہی چلے آ رہے ہیں, اور ابھی تک کہیں بھی یہ خبر کسی کی سماعت سے نہیں ٹکرائی کہ دو سیارے آپس میں راستہ چھوڑ کر ٹکرا گئے. ایسا نہیں ہوا. یہ اسماعیل میٹھی صاحب کی حمد تھی جو کہ ہم نے آپ کو بتائی. اس میں 3 حمد کے اشعار جو ہیں, اشعار کی تشریح جو ہے وہ آپ کے مواد حل میں موجود ہے, آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں, اور ہم آپ کو تھوڑا سا اس میں دکھا بھی دیتے ہیں. یہ دیکھیں مرکزی خیال بھی یہ ہے, اس کے شعر کی تشریح ایک, اور اس کے پیچھے بھی یہ 3 اشعار ہیں. تینوں اشعار کی تشریح اس میں صفحہ نمبر 41-40 پہ موجود ہیں. آپ اس کو لکھیں گے اپنی کاپی پر اور اس کو یاد بھی کریں گے. اب اس میں کچھ سوالات ہیں, آپ ان کی طرف دیکھیے تھوڑا سا. کتاب میں نظم میں چھت سے کیا مراد ہے, کیا چیز مراد لی گئی ہے. ہم نے جو یہاں ایک شعر پڑھا تھا, بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت, اس میں ایک لفظ استعمال ہوا چھت, یہاں پر اس سے کیا مراد ہے. تو جواب کیا ہوگا, نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے. بہت زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں, جو ضرور پوچھا گیا صرف وہ بتائیں. چھت سے کیا مراد ہے, چھت سے مراد ہے آسمان. شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے, زنجیر کا جواب شاعر نے خود ہی دے دیا. وہ زنجیر کیا ہے, کشش باہمی, یعنی ان سیاروں کے درمیان میں جو آپس میں توازن رکھے ہوئے کشش ہے, کشش باہمی, کشش ثقل بھی اس کو کہتے ہیں. تو وہ کشش جو ہے اس کو زنجیر کا نام شاعر نے دیا ہے. لال و گوہر سے کیا شاعر کی کیا مراد ہے, لال و گوہر سے مراد ہے یہ سیارے جو نظام شمسی میں موجود ہیں, جو چل رہے ہیں, جن کی وجہ سے دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے, اس نظم کے حساب سے بتانا ہے, باقی عام حالات میں نہیں بتانا. نظم میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چھت بنائی, آسمان بنایا, اس کے لیے نہ کوئی پلر کھڑا کیا, نہ اس کے لیے کوئی بیم کھڑا کیا, نہ اس کے لیے کوئی شہتیر رکھا, نہ اس کے لیے کوئی کڑیاں رکھی, لیکن وہ چھت موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے. چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو ستارے بنائے ہوئے ہیں وہ بغیر تیل کے روشن ہیں, یہ بھی تو اللہ کی قدرت ہے, یہ بھی ہمیں اس نظم سے ملا. اسی طریقے سے یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے ہوئے زمین سے بھی ہیں, ان میں اکثر بڑے یہ جو اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی کا نظام بنایا ہے, اس کے اندر جتنے بھی سیارے بنائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں. ان سیاروں کے درمیان جو ایک مناسب فاصلہ اور اس کے اندر کشش جو رکھی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے. بہت سارے مظاہر ہیں, ہم نے صرف اس نظم کے حساب سے لینا ہے, اس نظم کے حساب سے جواب دینا ہے, باقی آپ کوئی جواب نہیں دیں گے, ادھر ادھر کا جواب نہیں لکھیں گے. ہم کے دوسرے 5ویں اور آخری شعر کی وضاحت کیجئے. یہ وضاحت ہم نے کر دی ہے آپ کے مواد حل میں, آپ وہاں سے دیکھیے, اور خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھیے. سوال نمبر 3 ہے آپ کے پاس. سوال نمبر 2 میں ہے حمد کا مرکزی خیال لکھیے. مرکزی خیال بھی ہم نے لکھ دیا, آپ اس کو دیکھیے. خالی جگہ ہیں, بندھے ہیں ڈیش سخت زنجیر سے, بندھے ہیں بہم سخت زنجیر, کتاب میں ہے شعر, بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے. وہ ڈیش کیا ہے, کشش باہمی, وہ ڈیش کی جگہ کیا آئے گا, وہ زنجیر کیا ہے, کشش باہمی. بنائی ہے تو نے یہ کیا, ڈیش چھت, ڈیش میں کیا آئے گا, شعر میں لکھا ہے بنائی ہے تو نے یہ کیا, خوب چھت, خوب کا لفظ آئے گا. یہ تیری ہی ڈیش کے سب کھیل ہیں, یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں. تصور تیری ڈیش کا ہے محال, تصور تیری ذات کا ہے محال. ٹھیک, یہ سوال نمبر 3. اور اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی بات بتائیں گے آپ کو. شعر کے کتنے حصے ہوتے ہیں,
ایک شعر لکھتے ہیں، اس کے حصے بتائیں. شعر میں 2 حصے ہوتے ہیں، 2 مصرے ہوتے ہیں. جو 2 مصرے ہوتے ہیں وہ 2 حصے ہوتے ہیں. پہلے مصرے کو مصرع اولا، دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے. مثلا لوہو آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا. اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لوہو آتا ہے تب نہیں آتا. یہ شعر کے 2 مصرے ہیں. پہلا مصرع جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں مصرع اولا، اور جو دوسرا مصرع ہے اس کو ہم کہتے ہیں مصرع ثانی. ثانی کا مطلب دوسرا. پہلا مصرع کہلاتا ہے مصرع اولا، دوسرا مصرع کہلاتا ہے مصرع ثانی. آپ اس کتاب سے یا کہیں اور سے کوئی بھی ایک شعر کاپی میں لکھیں اور اس میں مصرع اولا اور مصرع ثانی کو واضح کریں. یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا، گھر کا کام. گھر کا کام کوئی بھی ایک شعر لکھیے اور دونوں مصروں کو واضح کریں. دونوں مصروں کے نام لکھیے. ایک شعر کوئی بھی آپ اپنی کاپی میں لکھیں، وہ چاہے آپ رسالے سے لیں، وہ چاہے کسی اور کتاب سے لیں. اس میں آپ نے مصرع اولا اور مصرع ثانی کو واضح کرنا ہے، الگ کرنا ہے. عزیز طلبہ، آج کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے. دوبارہ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.